در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ در نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، در نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، با منافق مومنہ در برد و مات، با منافق مومنہ در برد و مات۔ نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں صاحب ایمان کے ساتھ اہل نفاق نے مقابلہ کر رکھا ہے۔ رکوع کس کا لمبا ہوگا، رکوع کس کا لمبا ہوگا، سجدہ کس کا لمبا ہوگا، عاجزی کس کے عمل میں نظر آئے گی، کپڑے کس کے زیادہ عجیب عاجزی والے نظر آئیں گے، یہ پگڑی کس کی زیادہ قابل غور ہوگی، پیشانی پر سجدوں کا نشان کس کی پیشانی پر زیادہ چمکے گا، یہ ساری چیزیں فرماتے ہیں با منافق مومنہ در برد و مات۔ یہ سب کچھ آپس میں کیوں کر رہے تھے؟ یہ آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپس میں شکست اور جیت کی ایک بازی لگی ہوئی تھی۔ کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، کون جیتے گا، کون ہارے گا۔ اور جناب رومی فرماتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں یار، ہم اسی کو بھی مان لیتے ہیں کہ سجدہ تیرا لمبا ہے، اے منافق سجدہ تیرا لمبا ہے، رکوع تیرا قوی ہے، قیام تیرا دراز ہے، قرأت تیری لمبی ہے، سورت تو نے لمبی پڑھی، تحیات میں تو عجز و انکسار کا نمونہ بنا رہا ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، مگر دنیا ہی دنیا میں یہ تم نے کر دکھایا۔ فیصلہ دنیا میں تو نہیں ہوگا، جہاں فیصلہ ہوتا ہے اس بارگاہ سے ہم فیصلہ لے رہے ہیں کہ یہ لمبے سجدے والا، یہ چھوٹے رکوع والے، یہ لمبی قرأت والا، یہ چھوٹی قرأت والا، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہے، برد و مات کا سلسلہ ہے، کس کو شکست ہوگی اور کس کو فتح ہوگی، یہ دونوں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب رومی فرماتے ہیں مومنارا برد باشد عاقبت، با منافق مات اندر آخرت۔ یہاں فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں فیصلے ہوتے تو پھر آزمائش نہ ہوتی، یہاں فیصلے ہوتے تو آزمائش نہ ہوتی، یہاں فیصلے نہیں ہوتے۔ ہم نے لمبا کر دیا ہے، فیصلے آخرت میں ہوں گے تاکہ ایمان کا اور نفاق کا پتہ چل جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے گواہ بنا کے بھیجا کہ جہاں معاملہ ہوگا وہاں ان کی گواہی میرا نبی دے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے ایمان والو تم اور اے منافقو تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی ہمارے سامنے گواہی آنے والی ہے، اور وہ گواہ میرا رسول ہوگا، وہ میرا رسول گواہ ہوگا۔ تفسیر خازن اس پر لکھتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے شاہدن علی من آمن بالایمان وعلی نافق بالنفاق وعلی من نافق بالنفاق وعلی من کفر بالکفر۔ نبی پاک مومن کے ایمان کے گواہ، منافق کے نفاق کے گواہ، اور کافر کے کفر کے گواہ۔ کفر بھی دل میں، نفاق بھی دل میں، ایمان بھی دل میں، منافق ساری دنیا میں، کافر
کافر ساری دنیا میں، مومن ساری دنیا میں، جہاں جہاں یہ ہیں وہیں وہیں میرا نبی سب کو دیکھ رہا۔ مومنارا برد باشد عاقبت، با منافق مات اندر آخرت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عیش الا عیش الاخرہ۔ کبھی فرمایا یہ دنیا عیش کی جگہ ہے؟ فرمایا نہیں، زندگی تو آخر کی ہے۔ تو یہاں بھی فرماتے ہیں کہ مومن تو ناز کر، فیصلہ ہوگا تو قیامت میں، اور تو بھی اپنا حساب کر منافق، فیصلہ ہوگا تو آخرت میں تم اپنی انگلیاں کاٹو گے اور مومن پر پھول برسائے جائیں گے۔ اور اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا زندگی کس کو سمجھے ہو تم؟ زندگی وہی ہے جس کو آخرت میں عظمتوں کے تاج کے ساتھ متوج کر کے کھڑا کر دیا جائے۔ اور اس لیے جناب عز اسمہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ دنیا کی کیا عزتیں ہیں؟ اولاد پر فخر کرتے ہو، مال پر ناز کرتے ہو، اپنے عہدے پر اتراتے ہو، کیا ہے یہ؟ جوانی پر فخر کرتے ہو۔ وہی قیامت میں وہی باعظمت ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا، جو دل سلیم لے کے آئے گا۔ کیا ہے دل سلیم؟ بہت توجیحات ہیں، اور صوفی کی توجیح یہ ہے کہ جس دل پر مصطفیٰ کا قبضہ ہے وہی قلب سلیم ہے، وہی قلب سلیم ہے۔ اس قلب سلیم والا جب قیامت میں جائے گا، نور کے منبر پر بیٹھے گا، اور انبیاء بھی پوچھیں گے کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ منافق کھڑے ہو کے حیران ہوں گے، ارے سجدہ تو میرا لمبا تھا، وہ پگڑی تو میری 9 گز کی تھی، اور یہ تو 1.5 گز کا رومال بننے والے، یہ یا رسول اللہ کے نعرے مارنے پر سادھے، مال ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، کوٹ ہمارے اچھے، گاڑیاں ہماری اچھی، سجدے ہمارے لمبے۔ ہم نے بہت دھوکہ دینا چاہا تھا، خود دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ہم نے دھوکہ دینا چاہا تھا، خود دھوکہ کھا گئے۔ یہی وہ لوگ تھے نا جو ہمارے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ مسکین آپس میں بیٹھتے تھے تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں اتنا ڈوب جاتے تھے کہ گھر تک فراموش کر دیتے تھے۔ آج یہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے تو وہ انگلیاں کاٹیں گے۔ کاش ایک دفعہ پھر دنیا میں جائیں، ایک دفعہ پھر دنیا میں جائیں تو ہم بھی خدا والے بن کے آئیں، ایک دفعہ پھر دنیا میں جائیں کملی والے کو منا کے آئیں۔ حضرات میں ایک بات اور یہاں کر کے آگے نکلتا ہوں، اور 2 شعر باقی رہ گئے، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے چونکہ یہ مومنارہ برد و باشد عاقبت پر کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جب انسان دنیا چھوڑتا ہے تو قیامت اس کی شروع ہو جاتی ہے، عاقبت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اس کا، تو یہیں فتح شروع ہو جاتی ہے۔ قبر میں جانے کے بعد فتح کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک تو قبر میں تشریف لاتے ہیں، جلوہ فرما تو ہوتے ہیں قبر میں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ایمان والوں کی قبر میں حضور تشریف فرما ہوں تو حق بنتا ہے کہ ساری عمر ان کی یادوں میں پگھلنے والے، جلنے والے، تڑپنے والے، پھڑکنے والے، رونے والے، انہی کا نام لے لے کے جینے والے دنیا چھوڑ کے جب قبر میں آئیں تو نبی پاک نے تو دیدار دینا ہی ہے، تو منافق کی قبر میں کیوں آ رہے ہیں؟ کافر کی قبر میں کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے تو مانا ہی نہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے گھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کافر اپنے گھر گیا، مشرک اپنے گھر گیا، منافق اپنے گھر گیا، مومن اپنے گھر گیا۔ مومن تو ہوئے غلام، اور آقا غلاموں کی تو خبر لیتے ہیں، اور جو بجائے غلام رہنے کے دشمن ہیں ان کے گھر کیوں جائیں؟ کیوں گئے ان کے گھر؟ صرف یہ بتانے گئے تھے کہ ظالموں میں رحمت للعالمین ہوں۔ اگر تم دنیا میں مان لیتے تو آج تمہیں بتانے آیا کہ جس طرح وہ میٹھی نیند سو گئے ہیں میں بھی تمہیں سلا دیتا، لیکن تمہیں احساس دلانے کے بعد پھر میں واپس جا رہا ہوں۔
تو وہ تڑپتے رہ جائیں گے، اپنی رحمت کا ایک دفعہ پھر ایک حیثیت دکھانے تشریف لے جائیں گے۔ حضرات اس لیے فرماتے ہیں اللہ غنی اللہ غنی۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ تو خیر سب کے لیے ہوگا، لیکن رومی فرماتے ہیں صرف منافق اور مومن کے لیے ہوگا۔ کافر تو پہچانے جائیں گے نا، ان کے لیے تو حکم نہیں ہوگا، چونکہ منافق اور مومن یہ اکٹھے رہتے ہیں، اور جب بھی مومن چلتا ہو تو کافر فوراً اپنی وہ گٹھڑی اپنے کندھے کے ساتھ لٹکائے ہوئے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو جی، دین کی فکر کرنی ضروری ہے، قرآن بچانا لازمی ہے، فکر کرو دین کی۔ تو مومن جواب دیتا ہے فکر دین کی کیا کریں، پہلے اپنی کریں گے، اپنی کریں گے، اور جب ہم اپنی فکر کریں گے کہ ہماری بچت کس طرح ہے، تو مدینہ شریف سے آواز آئے کہ دین کو اپنے سینے سے لگا لو، تیرے کہنے سے دین کیوں مانے، ادھر سے آواز آئے گی تو مان لیں گے۔ حضرات گرامی، میں اب ختم کرتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، غالباً اغلباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے، نماز قضا ہو گئی، وہی تھے حضرت، ایسا ہی ہے نا، سو گئے، امور مملکت میں مصروفیت کے باعث بشریت مزمحل ہوئی، آثار نقاہت غالب ہوئے، غلبہ نیند میں، جسمانی استراحت میں محو جو ہوئے، نماز قضا ہو گئی، اٹھے نماز قضا پڑھی، رونے لگے، اتنا روئے کہ جس کی حد نہیں، اور اس آنسوں کو جمع کرتے تو وضو ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن پھر سو گئے تو کوئی آیا